السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی دوست احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست بھائی قاری مقصود احمد فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مقصود فریدی آفیشیل۔ تو میرے عزیز، میں آج آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں، بہت ہی آزمودہ، بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور۔ وہ لوگ جو دوست احباب کہتے ہیں کہ بہت سے بابوں کے پاس، بہت سے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے تعویذات دیے، الواح دیں، کوئی دکانوں میں لٹکانے کے لیے، گھروں میں لٹکانے کے لیے، بازو پہ باندھنے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے، تو فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے ہیں، تعویذات لے لے کر تھک گئے ہیں، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ تو ان سبھی کے لیے یہ آج کا عمل ہے، تو آپ انشاءاللہ دعا میں یاد کریں گے۔ اگر آپ نے محنت کر لی تو بتانا میرا کام ہے، کوشش کرنا، محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا، اس محنت کا صلہ دینا میرے رب کائنات کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ جو چیز میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اے وہ رب جس کے حکم کن فیکون، جس کے حکم کن کے کہنے میں رزق کے دروازے، رزق کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں، مجھ پر احسان فرمائیں، بے شک تمام بھلائیاں آپ کے پاس ہیں، آپ ہی کے پاس موجود ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی لٹکائے ہوئے تعویذات ہیں، آپ کو اثر نہیں ہوا، آپ کے بازو پہ باندھے ہوئے ہیں، آپ کے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، دکانوں میں ہیں، گلوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے۔ اب آپ نے قدرت کا کرشمہ دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، کیسے روزی کے بند دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہ سارے اکٹھے کر لینے ہیں، پانی میں مکس کر لینے ہیں، کسی دریا میں، بڑی نہر میں ان کو جا کے بہا دینا ہے۔ اگر وہاں پر نہیں جا سکتے تو گھر میں درخت ہوتے ہیں، بوٹے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان کے گملوں میں ان کو یا ان کے یاریوں میں آپ جو ہے ان کو جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے چھاچھ بنا کے، لسی لے کے دودھ کی بنا لینا، اس میں اس کو مکس کر کے آپ نے ان کو وہاں پہ ڈھیل دینا ہے۔ بے ادبی سے بچانا ہے ان کو، کیونکہ وہاں پہ بھی کلام اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اب ان چیزوں سے نیوٹرل ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ویزا اپلائی کیا ہوا، ویزا نہیں لگ رہا، رزق کے لیے بہت کوشش کی لیکن ہر طرف سے مایوسی ہے، آج کا عمل آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ کرنا آپ نے ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، بتا میں رہا ہوں، کوشش آپ کریں گے، رازق رب العالمین جو ہے، احکم الحاکمین جو ہے، وہ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو گرامی قدر، آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز آپ نے باقاعدہ پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو اس انداز میں کرنا ہے کہ بعد از نماز عشاء ایک تنہائی کی جگہ جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ سفید رنگ کا آپ نے لباس پہننا ہے، سفید رنگ کا لباس پہننا ہے، کمرے کو معطر خوشبودار بنا لینا ہے، اپنے کپڑوں پر سفید جو کپڑے پہنے ہیں ان کے اوپر آپ نے عطر لگا لینا ہے، خوشبو اچھی جو آپ کو پسند ہو وہ خوشبو لگا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2 نفل پڑھنے ہیں قضائے حاجت کے، 2 نفل پڑھنے ہیں قضائے حاجت کے، اور اس کے بعد پھر 2 نفل آپ نے اور پڑھنے ہیں عمل میں کامیابی کے لیے۔ تو کھڑے ہو کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ رب العالمین میری مدد فرما، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب تو میرے جو ہے وہ مدد کرے گا، میں تیرے ہی فضل و کرم کا امیدوار ہوں، تیرے فضل کا، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میرے جو ہیں وہ معاملات تو حل فرما دے۔ تو انشاءاللہ میرا مالک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کھڑے کھڑے گردن کو نیچے جھکا لینا ہے، سر کو نیچے جھکا لینا ہے۔ آپ نے یہ تصور رکھنا ہے، تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور آپ بالکل روبرو کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے آپ کھڑے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے سامنے ہیں۔ آپ نے بالکل ایسا ایک تہیہ کر لینا ہے، ایسی جگہ کا اختیار کرنا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے، پریشان نہ کرے، آپ کو کسی کی آواز جو ہے وہ محسوس نہ ہو، کوئی دے بھی آواز تو آپ کو پریشانی کا جو ہے نا وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔
تو اب آئیے آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، گردن جھکا لینی ہے، سر جھکا لینا ہے، نیاز مند ہو کے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کو یاد ہو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سکرین پر نظر آئے گا، یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 500 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 700 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی ہمت کے مطابق ہے۔ آپ جتنا اس پہ محنت کریں گے اتنا آپ کو اس کا جلدی فائدہ نصیب ہوگا۔ 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 700 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، کم پڑھیں گے اس میں تھوڑی دیری ہو سکتی ہے، اور آپ کی زبان جتنی اللہ کے ذکر میں گزرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا من خزائن، یا من خزائن رزق ہی فی امر کن۔ دوبارہ سنیے، یا من خزائن رزق ہی فی امر کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ دوبارہ سن لیجئے، یا من خزائن رزق ہی فی امر کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 700 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور گڑ گڑا کے اللہ رب العزت کی حضور دعا کرنی ہے۔ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ بھی ہو جائے گا، آپ کو رزق کی تنگی ہے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، ویزا نہیں لگ رہا ویزا لگ جائے گا۔ دعا کرتا ہوں آپ سب کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کے لیے بھی اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔